بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا یا نہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت، طاقت اور کامیابی صرف ہماری محنت کا نتیجہ ہے؟ آج کی جو کہانی بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کلام سے بتائی ہوئی آپ کو بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی ہوئی بات ہے جس کو آپ سن کر آپ کی سوچ کو وہ بدلنے میں بہت ہی مددگار ہوگی، وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج کی جو ہمارے پاس موجود ہے، پورے کے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو آپ کے پاس ابھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے دو اشخاص کے درمیان کا مقابلہ اور درمیان کا مکالمہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے بھرپور نوازا ہے۔ اس کا معاملہ اس حد تک ٹھیک چل رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی نظر اللہ سے ہٹ کر صرف اسباب پر جم گئی ہے۔ اس کا توکل اور اعتماد صرف دنیاوی وسائل پر ہی رہ گیا ہے۔ وہی دوسری طرف ایک اور شخص ہے جو دنیاوی لحاظ سے مالدار نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ وہ پہلے شخص کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ مگر پہلے شخص نے تکبر میں آ کر جواب دیا کہ میرے پاس سب کچھ ہے کیونکہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، جبکہ تم فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم مجھے نصیحت کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دولت کو ختم کر دیا اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا، افسوس کرتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس واقعے میں کہیں بھی کسی دیوی یا دیوتا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اصل پیغام یہ ہے کہ ایک شخص دنیاوی وسائل پر اتنا بھروسہ کر بیٹھا کہ اللہ کو ہی بھول گیا۔ آج کے دور میں بھی یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج بت پرستی تو کم ہو چکی ہے، مگر دولت اور نظریات اور وطن پرستی کو انسان نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر دو باغ تھے، ایک میں انگور کے درخت تھا اور ان کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے تاکہ انگور کے باغ کو تیز ہوا سے بچایا جا سکے۔ اس کے درمیان کھیتی بھی تھی اور پانی کا نظام بھی بہترین تھا۔ وہ باغ خوب ترقی کر رہا تھا، ہر وقت پھل دیتا تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ دولت مند شخص اپنے باغ میں داخل ہوا اور تکبر سے کہنے لگا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے اپنی اولاد اور مال و دولت پر ناز کیا اور کہا یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا اور قیامت کے بارے میں تو میرا گمان بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی آئے گی۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے جب وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دنیاوی مسائل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر قیامت آ بھی جائے تو اپنے پاس رب کے پاس میں لوٹایا بھی کیا تو مجھے وہاں پہ بھی ایک بہترین انعام ہی دیا جائے گا۔ اگر میں دنیا میں دیا گیا ہوں تو آخرت میں بھی دیا جاؤں گا۔ یہاں ایک فلسفہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں عمدہ منصوبہ بندی کر کے یہ باغات بنائے ہیں اور ان کا سارا بندوبست کیا ہے۔ یہ صلاحیت بھی اللہ کی ہی دی ہوئی تھی۔ جو بھی اندر ہے، یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے بھرپور بہتر ہی ملے گا۔
اور تم جیسے یہاں پریشان ہو وہاں میں بھی تم پریشان ہی رہو گے اور میں بہتر حال میں رہوں گا۔ لیکن اللہ کے ایک نیک بندے نے جو اس کا سچا دوست تھا، اس نے بات کی اور کہا، کیا تم نے اس ہستی کا انکار کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر گندے پانی کی بوند سے تجھے تخلیق کیا، پھر تجھے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا؟ لیکن میں تو اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں، وہی میرا مالک ہے اور آقا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کاش تم اپنے باغ میں داخل ہوا ہوتا تو یہ کہتا، ماشاء اللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں۔ یہ وہی کلمہ ہے جس میں توحید بھری ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، میرے اندر تو کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مال و اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو میرا رب چاہے تو مجھے وہ مال اور اولاد دے دے اور وہ باغات تم سے بہتر دے دے، اور تیرے باغات سے پر کوئی عذاب بھیج دے جو اسے تباہ کر دے، یا اس کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور تم اسے نکال نہ سکے۔ چنانچہ اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہی آج کی دنیا کی حقیقت ہے۔ یہاں لوگ اللہ کو بھول کر دنیا، اسباب اور دولت پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا سب کچھ ہے، لیکن جب سب کچھ چھن جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے آگے جھکنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، لیکن ہم تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے جب تک ہمارا حال بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کو حقیر دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں دوسروں کو بانٹنے کے لیے بھی کہا ہے، ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اچھے سے خرچ کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، وہ جسے چاہے یہ دے دے اور جسے چاہے اس سے روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانیے اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔